ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. چودہ سو سینتالیس ہجری 1447 ہجرہ کے ایام ازا کے چھٹے عشرے کی آج نویں گفتگو ہے، اور اصولاً اس عشرے کی یہ آخری مجلس ہونی چاہیے تھی. ماہ سفر اختتام کو پہنچا، لیکن ایک خاص وجہ سے آنے والے کل کی مجلس بھی گزارش کر کے، درخواست کر کے انتظامیہ سے میں نے اپنے لیے لی ہے، اور آنے والے کل کی مجلس کو اگر ہم بہت ہی ذرا سا مذاق کے انداز میں کہیں تو اس کا ایک نام ہے، اور اگر علمی انداز میں کہیں تو ایک اور نام ہے، اور اگر کھانے پینے کی شوقین حضرات کی بات کریں تو ایک اور نام ہے. ایک لفظ ہمارے ہاں علماء کے ہاں کشکول کے نام سے مشہور ہے. کتابیں ہیں، پوری کتابیں، اس کا نام ہی کشکول ہے. کتاب کشکول کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ نے فقیر کا کشکول دیکھا ہے نا، اس کے اب تو نہیں دیکھا ہوگا، اب تو زمانہ، اب تو فقیر بھی آن لائن لیا کرتے ہیں چیزیں بھیک، لیکن کشکول اسے کہتے ہیں کہ فقیر بھیک مانگ رہا ہے. کسی نے درہم ڈالا، کسی نے دینار ڈالا، کسی نے روپیہ ڈالا، کسی نے روٹی ڈالی، کسی نے رومال ڈالا، کسی نے کچھ. شام کو اس نے الٹا تو مختلف چیزیں اس کے پاس نکلی. تو جب ایک مجلس میں کوئی ایک ربط نہ ہو، مختلف چیزوں کو کسی وجہ سے جمع کرنا پڑے، تو علماء اس کو کشکول کہتے ہیں. کتابیں جو لکھی جاتی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ایک موضوع پہ نہیں ہے، دو باتیں اس حوالے سے، دو باتیں اس حوالے سے. آج کل غالباً ایسے کھانے کو مکس پلیٹ کہتے ہیں نا، کہ اس میں کئی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. میری نانی وغیرہ یا والدہ ایک کھانا پکاتی تھی، کیا کہتے ہیں؟ دیوانی ہنڈیا. گھر میں بچی ہوئی جتنی سبزیاں ہیں، فریج میں تو تھا نہیں نا، تھوڑی سی یہ، تھوڑی سی وہ، تھوڑی سی وہ، سب کو ملا کے ایک دیگچی کے اندر کھانا پکا کے رکھ دیا. 8 دن اور آج کی مجلس کو ملا کر نویں مجلس میں جو تھوڑی باتیں ہر مجلس میں نامکمل رہ گئی. کل کی آنے والی مجلس میں جو اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی عظمت رسالت کے عنوان سے، اس میں ان تھوڑی باتوں کو مکمل تو نہ کیا جائے گا، لیکن جو تھوڑے بہت وعدے تھے اس کو پورا کروں گا، سوائے مسئلہ طلاق کے. طلاق کے حوالے سے ایک جملہ جو میرا وعدہ تھا، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ اس وعدے کو پورا کروں، کہ کبھی طلاق جیسی مکروہ بدترین قبیح ترین چیز واجب ہو جاتی ہے. جائز ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے، تاکید آ جاتی ہے، ریکمنڈیشن، یہ بھی شاید ہر ایک کو پتا ہے، لیکن کبھی خوریزی سے بچنے یا سر پھٹول سے بچنے کے لیے واجب ہو جاتی ہے. اس کی کچھ مثالیں دینا تھی، بس وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ممکن نہیں ہوگا، باقی تو ہمارا موضوع چلے گا. اب یہ لفظ طلاق میری زبان پہ کیوں آ گیا؟ وہ اس لیے آ گیا کہ جب آقا حسن مجتبیٰ سے یہ کہا گیا تھا، میری ہر مجلس کا آغاز پچھلی مجلس کے اختتام سے ذرا سا لنکڈ ہوتا ہے. جب آقا حسن مجتبیٰ سے کہا گیا کہ مولا آپ طلاق کیوں نہیں دے دیتے، مولا نے، آقا حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی ہی میں بتا دیا تھا کہ میری یہ جو بیوی ہے جادہ ابن اشعث ابن قیس کندی، اشعث ابن قیس جنگ صفین میں مولا کے خلاف میدان میں تھا. اس کا بیٹا یعنی جادہ کا بھائی محمد ابن اشعث جناب مسلم ابن عقیل کو کوفے میں
دھوکے سے گڑھا کھود کے گرفتار کرنے والی فوج کا سالار تھا، اور پھر کربلا میں بھی پہنچا تھا، اور خود یہ تو انداز شروع سے ہی لگ رہا تھا. لیکن بہرحال اس وقت تک معصوم کی زبان پہ اس کے حوالے سے کوئی جملہ نہیں آیا. لیکن ایک بار امام حسن نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہے وہ ملعون یا بدبخت عورت. تو گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ فرزند رسول پھر طلاق دے دی. وہی جواب دیا بیٹے نے جو جواب باپ دے چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ مولا جس مہینے میں شہید ہوئے 21 رمضان 40 ہجری میں، لیکن اس رمضان کے مہینے میں کوفے کی گلیوں میں ابن ملجم کو گھومتے دیکھا تھا، کہا تھا یہ میرا قاتل جا رہا. یا امیر المومنین تو جب سزا دی کا جرم سے پہلے میں سزا نہیں دے سکتا. یہی جملہ آقا حسن، جب آپ کا جملہ ابن ملجم کے بارے میں تھا کوفے میں، وہی جملہ امام حسن کا مدینے میں تھا جادہ کے بارے میں کہ ابھی کیسے طلاق دے دوں. ابھی اس نے بظاہر تو کوئی ایسا کام نہیں کیا. یعنی اتنی بدترین عورت جس نے دنیا اور آخرت کی رسوائی مول لی. میں نے دنیا کا لفظ بھی جان بوجھ کے استعمال کیا، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ آج کا موضوع کچھ اور ہے اور اہم ہے. دنیا اور آخرت کی رسوائی مول لی. اس کو بھی کہا کہ نہیں، جب تک کہ اس کا جرم سامنے نہیں آئے گا طلاق نہیں دی جائے گی. اور آج جس امام معصوم کی شہادت کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہوا. خاندان اہل بیت میں صرف یہ 2 مثالیں ایسی ہیں. خاندان اہل بیت سے مطلب 12 اماموں. رسول کو میں اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ کل بھی آ چکی ہے اور آپ جانتے بھی. مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک کوئی ایسی بیوی آ گئی ہو، وہ صرف 2 ہی ہیں، ایک امام حسن اور ایک ہمارے 9ویں امام. اور 9ویں امام کی بیوی وہ تھی کہ جو 8ویں امام سے متعلق ہے واقعہ، کیونکہ 8ویں امام مامون کے دعوت پر تشریف لائے اور پھر مامون نے مزید امام سے قربت کے لیے اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دی. بلکہ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی 8ویں سے کر دی، ایک کی شادی 9ویں سے کر دی. اب وہ دونوں بہنیں بھی ہیں، وہ دونوں ساس بہو بھی ہیں. لیکن یہ تو تفصیلی حالات 8ویں امام کی 17 سفر والی تاریخ میں بیان ہونے چاہیے، جہاں پورا موضوع وہی، آج پورا موضوع وہ نہیں. لیکن ایک جملہ میں یہاں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کل میں نے آقا حسن مجتبیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں شروع مجلس میں اس لیے بتائی تھیں کہ آخر میں وقت نہیں رہتا، تو یہاں بھی ایک بات ہے. اب یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً بچوں کے کان میں پڑنا چاہیے. وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں یہ مشہور ہے، اور اسی اعتبار سے ہم لوگ مصائب بھی پڑھتے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں. مشہور یہی ہے کہ 8ویں امام شہید ہوئے، اس کے بعد ان کی بہن معصومہ قم شہید ہوئی. بھائی سے ملنے آ رہی تھیں، راستے میں خبر ملی، پھر وہ بیمار پڑیں اور پھر وہ قم کے اندر ان کی شہادت ہوئی اس بیماری کی وجہ سے. چنانچہ بہت سے علاقوں میں ربیع الاول کی 3 تاریخ کو معصومہ قم کی وفات منائی جاتی ہے، کیلنڈر میں بھی لکھا ہے. وہ یہی یا 17 سفر یا 29 سفر میں 8ویں امام شہید ہوئے، اس کے 4 دن کے بعد یا 1 ہفتے کے بعد معصومہ قم. لیکن بہرحال تحقیقی بات تو یہی ہے کہ جناب معصومہ قم کی وفات پہلے ہوئی تھی، اس وقت تک 8ویں امام زندہ تھے. بات وہ صحیح ہے کہ اپنے بھائی سے ملنے آ رہی تھی، لیکن راستے میں وفات ہو گئی. 8ویں امام تک یہ خبر ملی ہے، اور پھر 8ویں امام کی شہادت کا تو آپ 17 سفر کو بھی بیان سن چکے ہیں، مرثیے میں بھی سنا ہے، ابھی آپ مجھ سے بھی سنیں گے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مشہور وہی ہے، مصائب بھی اسی اعتبار سے پڑھے جاتے ہیں. لیکن معصومہ قم کی، یہ بار بار میں معصومہ قم کا جو ذکر کر رہا ہوں، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو اگر آج آپ کے سامنے نہ آئی تو کل کشکول والی مجلس میں یا دیوانی ہنڈیا والی مجلس میں آپ کے سامنے آ جائے گی، اگر آج مجھے وقت نہ ملا. معصومہ قم کی زیارت کے حوالے سے جو حدیث 8ویں امام کی آئی، اور بہت اسٹرانگ حدیث، وہ حدیث سے ہی یہ لگ رہا ہے کہ جب 8ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت تک ان کی بہن دنیا سے جا چکی تھی. لیکن آئیے، معصومہ قم کی زیارت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بعد میں ہوگی. پہلے میں آج کی مجلس کو عظمت رسالت کے حوالے سے اس انداز سے بیان کروں جو اللہ نے معراج میں طریقہ اختیار کیا تھا. پیغمبر کی عظمت
مختلف طریقے سے اللہ نے بیان کی ہے، جس میں اہم ترین، یعنی اہم ترین کا لفظ تو مجھ جیسے طالب علم کے لیے غلط ہے، اہم ترین میں سے ایک طریقہ معراج تھا۔ معراج پیغمبر کی عظمت کا وہ واقعہ ہے جسے قرآن نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور جسے معصومین نے بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا۔ چھٹے امام کی مشہور حدیث، جو 4 چیزوں کا انکار کرے گا وہ سب کچھ ہوگا، ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں، ان میں پہلی چیز وہی شفاعت ہے جو میں نے کل ہی شاید بیان کی تھی یا پرسوں، جس کو بعض لوگ کہتے ہیں چس نہیں آتا ہے، جو شفاعت آپ لوگ پیش کر رہے ہیں، بات بیان ہو چکی۔ کہا جو ہماری شفاعت کا انکار کرے اور یہ کہے کہ نہیں، بڑے سے بڑا گناہگار ہو یا چھوٹے سے چھوٹا حق شفاعت کسی کو حاصل نہیں، وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ اللہ نے یہ خاص طور پہ ایک تحفہ ہم کو عطا کیا ہے، حدیثیں 2 دن پہلے آ چکی۔ دوسری چیز معراج، اگر کوئی ہمارے جد کی معراج کا انکار کرے اور یہ کہے کہ وہ خواب میں ہو کے آ گئے تھے، وہ سب کچھ ہوگا، کوئی اور فرقہ لے لے، ہمارا شیعہ نہیں۔ تیسری چیز بھی اس لیے ضروری ہے کہ آج کی مجلس کا انداز شروع ہوگا، اور جو عذاب قبر کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں، اور جو منکر و نکیر کے سوال۔ تو اب یہ جو معراج، میں ایک جملہ اور کہہ دوں، چونکہ اب جو میں جملہ کہہ رہا ہوں کہیں یہ بھی کوئی غلط فہمی پیدا نہ کرے، اسی لیے جناب معصوم قم کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایک روایت مشہور ہے، اور ایران میں، عراق میں اور باقی علمی دنیا میں دوسری روایت مشہور ہے، اور میں پہلی مجلس سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان روایتوں پر ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس علاقے میں جو مشہور ہے اسی کے مطابق عمل کرو۔ تو اس کے اندر ایک یہ چیز بھی آ گئی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے علاقے میں ایام اضحیٰ اختتام کو پہنچے، اور یہ جو آج کی رات آ گئی تو گویا خوشی جو ہم لوگ عید الزہرا کو مناتے ہیں، وہ عید الزہرا گویا شروع ہو گئی کئی علاقوں، حتیٰ کربلا میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں ماحول بدل گیا۔ لیکن ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ابھی ایام اضحیٰ چل رہے ہیں، مزید 8 دن۔ یہ بات میں نے کیوں کہی کہ ابھی ایام اضحیٰ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چوتھے امام کا وہ خطبہ جس نے شام کی دمشق کی اس مسجد میں کوہرام برپا کر دیا، انقلاب برپا کر دیا۔ ایام اضحیٰ کا بہت ہی اہم حصہ ہے وہ 2 خطبات، ایک جو دربار میں زینب کبریٰ نے دیا اور ایک جو مسجد میں چوتھے امام نے دیا۔ چوتھے امام کے خطبے کا آغاز ہوتا ہے، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فقد انباتہ حسبی و نسبی، جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں اپنا حسب بھی بتا رہا ہوں، میں اپنا نسب بھی بتا رہا ہوں۔ اب آغاز کیا رسول خدا سے، رسول خدا کی 11 فضیلتیں بیان کی، پھر اپنے دادا پر علی مرتضیٰ کی 75 فضیلتیں بیان کی۔ ایک ایک فضیلت ایسی ہے کہ ایک مجلس اس کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے، اور علماء نے پڑھی۔ لیکن آغاز اپنے جد اکبر سید اکبر جو دعائے ندبہ کے آخر میں، تو ان کی 11 فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن اصل میں 2 ہی بیان کی ہیں۔ 11 فضیلتیں بیان کی ہیں لیکن اصل میں 2 ہی بیان کی ہیں۔ یہ کون سا حساب کتاب ہے؟ 11 ہیں تو 2 ہیں، 2 ہیں تو 11 ہیں۔ وہ اس طرح کے پہلی 5 فضیلتیں حج کے بارے میں ہیں اور باقی 6 فضیلتیں معراج کے بارے میں، تو اصل میں 2 ہی ہو گئی، ایک حج اور ایک معراج۔ معراج میں پھر 6 الگ الگ فضیلتیں بیان کی، لیکن 6 کی 6 معراج کے بارے میں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جسے براق کے ذریعے آسمان پہ بلایا گیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان پر ملائکہ کو نماز پڑھائی امامت کرتے ہوئے، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اس جگہ پہنچا کہ جہاں جبرائیل بھی رک گئے تھے اور آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ جو مشہور جملہ آپ سنتے ہیں علماء سے، اور واقعاً سننے والا، جبرائیل رک گئے تھے نا کہ یا رسول اللہ بس یہ میرے لیے، کیا کہتے ہیں آج کل سیاسی دنیا میں ریڈ لائن ہے، یہ جو بیری کا درخت لگا ہے نا، بیری، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اگر میں آگے بڑھا لو جاوزت انملتن، اتنا بھی میں آگے بڑھا جو انگشت شہادت کی پہلی پور ہے، لا ترقت، میرے بال اور پر جل جائیں گے۔ تو جو ہمارے علماء ایک جملہ کہتے ہیں کہ جہاں جبرائیل کے پر جل رہے ہیں وہاں محمد چمڑے کی نالین پہن کے چل رہے ہیں۔ یہ عظمت رسالت کے لیے معراج ایک بہت بڑی اللہ نے مثال پیش کی، جو چوتھے امام نے اس دربار میں یزیدیوں اور شامیوں کے سامنے بیان کیا۔ تو اب میرا اصل جملہ کچھ اور تھا، جہاں سے بات چلی
تو معراج پہ میں چلا گیا تو کم از کم آپ اس سے آرام سے 40-50 مجلسیں سن سکتے ہیں. لیکن اور میں پڑھ چکا ہوں امام بارگاہ الیزا کے اس ممبر پہ آج سے تقریباً 18 سال پہلے پورا ایک اشرا. یہی ایام ازا کا کوئی اشرا تھا، شاید سفر کا تھا، پہلی سے 10 سفر. خیر، تو صرف ایک بات کہنا، جو معراج کے سفر میں اللہ نے طریقہ اختیار کیا وہ آج میری مجلس کا طریقہ ہوگا. یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ابھی مجلس شروع ہی نہیں ہوئی. وہ طریقہ کیا تھا معراج کے سفر کا؟ معراج کے سفر کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر کو جب لے جایا گیا، 7ویں آسمان تک گئے نا، 7 آسمان، پھر آگے 7ویں آسمان کے آگے وہ بیری کا درخت، اور پھر وہاں پہنچے فکان قاب قوسین او ادنا. یہ قرآن سورہ نجم کی آیت میں نے پڑھی. اتنا قریب ہو گئے اللہ سے جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ. لیکن آغاز تو ہوا پہلے آسمان سے نا، پہلا، پھر دوسرا، پھر چوتھا، پھر چھٹا، پھر 7واں. پہلے آسمان پہ جب رسول پہنچے تو رسول کو امت کے اتنے گناہگار دکھائے گئے جو عذاب میں تڑپ رہے تھے، بلک رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، چیخ و پکار کر رہے تھے، جن میں وہ 11 عورتیں بھی تھیں، جن کی حدیث ہمارے پاس انہی 8ویں امام کے حوالے سے آئی ہے، جن کا آج میں ذکر کر رہا ہوں. 8ویں امام کے حوالے یاد کیجئے گا. اس وقت وہی مجمع ہے جو اس مجلس میں تھا. وہ جو بیچ کے 2 دن رسول خدا اور امام حسن کی شہادت کا مجمع تھا وہ تو آج نہیں، تو وہی مجمع ہے. تعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، چہرے میں نہیں پہچان پا رہا ہوں. یہ حدیث وہ تھی جو شاہ عبد العظیم حسنی نے 9ویں امام سے سنی تھی، اور 9ویں نے کہا تھا میرے بابا نے یہ کہا. 11 عورتیں، لیکن خالی 11 عورتیں نہیں تھیں، 22 مرد بھی تھے، ان کے عذاب بھی وہ سب رسول کو دکھائے گئے. اور چونکہ وہ رسول کے امتی ہیں اور رسول باپ ہیں، اس لیے باپ اپنی اولاد کی تکلیف دیکھے تو تڑپ اٹھتا ہے. بلکہ باپ اور ماں کا تو مزاج یہ ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہماری اولاد تکلیف میں، ان کو معلوم نہیں، وہ بیٹھے یہاں پہ، بیٹا بیٹھا ہے لندن میں، اور اس کو کوئی مصیبت آ گئی تو اکثر آپ سنیں گے کہ ماں کہتی ہے بس میرا دل گھبرا رہا. باپ کہتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے کہیں پہ، کچھ اس کو نہیں معلوم، غیب کا علم تو نہیں جانتا. باپ اور ماں کہتے ہی اس کو. تو اللہ کے رسول تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ میری امت کے گناہگار رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں. اور اللہ نے آغاز یہاں سے کیا کہ یہ عذاب دکھایا. کیوں؟ تاکہ اختتام وہاں پر ہو جو سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے پیغمبر کی زبان پہ پہلا جملہ آیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور اخطانا سے لے کے آخر آیت. یہ معراج کا سفر تھا. کیا مطلب؟ اس جملے کا خلاصہ کر دوں، عذاب دکھایا تاکہ پیغمبر جب معراج کی انتہا پہ پہنچے آگے، تو پھر پیغمبر کی زبان پر پہلی دعا اس امت کے لیے آ جائے کہ اللہ انہیں عذاب سے بچائے. یہ طریقہ. اب آ جائیے، یہ چھوٹی سی میں نے تمہید باندھی. کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ مولانا آپ بھی اپنے آپ کو بہت بدنام کرتے رہتے ہیں کہ میں عذاب والا ہوں، میں جہنم والا ہوں، میں ڈروکولا آف اسلام ہوں، میں یہ ہوں، اور لوگ بھی آپ کو بہت بدنام کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو سنا 6-7 دن کوئی ایسی خطرناک بات نہیں آئی. شاید آج آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے یا وجہ سمجھ میں آ جائے. رزق حرام. یہ مجمع مجھے اندازہ ہے کہ روز آ رہا ہے سوائے چند لوگوں. کل کی مجلس کے اختتام پہ رزق حرام کی بات ہوئی تھی. دونوں پہلو آئے تھے. حرام طریقے سے خرچ کرنا. کیا مطلب حرام طریقے سے؟ شراب کی بات نہیں کر رہا ہوں. برانڈڈ سوٹ آپ نے پہنا، یہ بھی رزق حرام. کل بیان ہو چکا ہے، ہر چیز کی وضاحت آج نہیں کر سکتا ہوں، آج تو وقت بھی نہیں ہے، کل آپ کا ورکنگ ڈے. تو خیر وہ آ گیا نا اسراف و فضول خرچی کے حوالے سے. کل امامی کا واقعہ سن لیجیے. امام کا ایک غلام یاسر، جس پہ آغا سیستانی نے احتیاط واجب لگائی اپنی کتاب کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز ان دا ویسٹ. اردو ترجمہ ہے جدید فقہی مسائل، عربی کتاب ہے الفقہ للمغتربین. اس کے آخر میں جا کے یہ جو آپ مسئلہ دیکھتے ہیں نا، وہ 8ویں امام کی حدیث. یاسر وہ کہتے ہیں کہ میں امام کا خادم، ایک دن ہم چند غلاموں نے پھل خریدے. یہ 8ویں امام کا واقعہ ہے. 8ویں امام کا مجلس بھی 8ویں امام کی ہے. موضوع بھی میں اپنے موضوع سے ہٹ کے ادھر ادھر فی الحال تو نہیں جا رہا ہوں. ہم لوگ پھل کھا رہے تھے، لیکن طریقہ یہ تھا کہ ہم آدھا پھل کھاتے تھے، آدھا پھینک دیتے تھے، آدھا کھاتے تھے، آدھا پھینک دیتے تھے. امام گزرے. ایک وہ حدیث یاد کیجئے کہ امام نے جب یہ سنا وہ کنیز مٹی کھاتی ہے، امام جلال میں آ گئے. وہ چیزیں آ چکی. آج امام نے منظر دیکھا، امام ایک مرتبہ پھر جلال میں آ گئے. اپنے غلاموں سے کہا کیا تمہارا طریقہ؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس طرح اس کو نہیں پھینک سکتے ہو، پورا استعمال کرو. اگر پورا استعمال کرنے کی اس وقت خواہش نہیں ہے تو جو بچ جائے
وہ کسی محتاج کو دے دو، اگر کوئی محتاج بھی نہیں تو جانوروں کو کھلا دو، پھینک نہیں سکتے ہو۔ یہ وہی اسراف والا فارمولہ ہے جو کل آیا تھا۔ آغا سیستانی کی کتاب میں جائیے، بالکل آخری لاسٹ چیپٹر، وہ کیا ہے لاسٹ چیپٹر؟ متفرق مسائل۔ باقی تو چیپٹر جو ہے نا وہ ٹاپک وائز ہے، نماز کے مسئلے اور کاروبار کے مسئلے اور شادی کے مسئلے اور حجاب کے مسئلے، چیپٹر آخر میں متفرق، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ سوال ہے، کھانا ہمارے ہاں بچ جاتا ہے، تھوڑا سا بچا بھی نہیں کا وہ پلیٹ میں یا دیگچی وغیرہ میں کچھ کھانا ہے اور ہم اس کو دھوتے ہیں تو وہ چلا جاتا ہے، دھونے کے ساتھ ہی سنک میں اور واش بیسن سے۔ احتیاط واجب ہے کہ یہ عمل حرام ہے۔ اگر اس کی مقدار ایسی ہے کہ کسی جانور کے بھی کام آ سکتا ہے تو اسے جمع کرو اور جانور کو کھلاؤ۔ یہ باقاعدہ احتیاط واجب والا، اس کو فتویٰ تو نہیں کہیں گے لیکن احتیاط واجب کا نظریہ وہ یہی 8ویں امام کی حدیث۔ غلام کو ڈانٹ دی، آدھا پھل کھا رہے ہو آدھا پھینک رہے ہو۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ باقی آدھا جو ہے وہ کس کو دیں گے؟ جھوٹا، جانور کو دے دو، یہ امام نے فرمایا۔ تو اب یہ اسراف کا گناہ تو کل آ گیا اور مجھے اس پہ پوری 4 یا 5 مجلسیں پڑھنا تھی، وقت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے الحمدللہ وقت نہیں ہے تو بچ گئے ہم، لیکن اب بات آگے بڑھائیے۔ یہ ہوا جو آپ نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے پیسہ کمایا، محنت کر کے پایا، خون پسینے کی کمائی، لیکن غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی گناہ۔ اور ایک ہے کمایا ہی غلط طریقے سے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں، الفاظ کو نہ پکڑیے۔ آپ دنیا کا ہر گناہ کر لیں، کبھی کسی مومن کا ایک جو کا دانہ وہ آپ کی گردن پہ نہ آنے پائے۔ جو سب سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے قیامت میں اور قبر میں، سب سے زیادہ پکڑ ہوتی ہے اگر کسی مومن کا 1 درہم 1 دینار آپ کے پاس ناجائز اور غلط طریقے سے آ گیا۔ ایک حدیث جو اتنی معتبر ہے کہ مراجع کی جو توضیح المسائل ہے نا اس میں بھی لکھی ہے، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ توضیح المسائل میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی، اور جو مجتہدین کے خلاف ہیں وہ یہی آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اس میں تو وہ اپنے قول لکھ رہے ہیں، امام کی تو کوئی حدیث نہیں، ہم اس کو کیوں مانیں؟ لیکن سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ 50 حدیثوں کا خلاصہ اس کے اندر آتا ہے، 50 حدیثیں پڑھی نتیجہ اس میں آتا ہے، لیکن خیر، لیکن ایک حدیث ہی آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی نے ایک بالش زمین بھی کسی مسلمان کی ناجائز قبضے میں لی تو اسے باقاعدہ ایک ہار اور توق بنا کر قیامت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اسی طرح یہ جھکا جھکا قیامت میں آئے گا۔ صرف ایک بالش، 1 درہم 1 دینار۔ نجف کے کتنے بڑے عالم تھے، نام لینا توہین ہو جائے گی اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ مرنے کے 1 سال بعد خواب میں نظر آئے اپنے بیٹے کے جو خود عالم، بابا آپ کہاں تھے؟ کہا 1 سال سے تو میں حساب کتاب دینے میں لگا تھا۔ کس بات کا حساب کتاب؟ کہا ایک بار میں نے بھوسے کے، کسی مومن کا بھوسا جا رہا تھا اونٹوں پر، ایک تنکا توڑ کے اس سے خلال کر لیا، پکڑا گیا مجھے کہ یہ تنکا تم نے مومن کی اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر لیا؟ اب ہو سکتا ہے کہ ہم سے اور آپ سے اتنا نہ پوچھا جائے کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل ہے، لیکن بہرحال 1 درہم 1 دینار کسی کا نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے قرضہ لیتے لوگ واپس نہیں کرتے، ہمارے یہاں لوگ کاروبار میں شریک ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے تقریباً تمام مشہور علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، مثلا اردو زبان میں موت کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے۔ اب یہ آئے نا کہ امام نے فرمایا جو 4 چیزوں کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، ان میں سے یہ تیسری چیز۔ تو برزخ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں بہت مشہور اردو میں 2 کتابیں ہیں، ایک ہے شیخ عباس قمی کی منازل الآخرت، انگلش بھی ترجمہ ہوا ہے، اور ایک ہے شہید دست غیب شیرازی کی برزخ۔ مثلا دونوں میں یہ واقعہ، اور بھی کتابوں میں۔ ہندوستان میں کچھ حالات خراب ہوئے، شاید وہی زمانہ ہوگا جب انگریز قبضہ کر رہے تھے، ایک شاہی خاندان، اس کے خلاف دشمن کامیاب ہو گئے، وہ بھاگا۔ کل جناب فضا کے حوالے سے ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا نا، وہ اپنی جگہ ایک اصول ہے کہ اب یہ جو بادشاہ شہزادے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، تو ان کے پاس قیمتی، بہت ہی قیمتی ہیرے جواہرات موتی ہوتے تھے، کیونکہ وہ سسٹم تو ہے نہیں نا کہ وہ بینکنگ کا یا کوئی اور نظام، چھوٹی سی تھیلی میں ان کی ساری کمائی آ جائے۔ کمائی کون سی؟ جو ملین ہو۔ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات موتی ڈائمنڈ جو آپ لوگ اپنی بیویوں کو دیتے ہوں گے برتھ ڈے میں یا کسی اور موقع پہ، تو وہ تاکہ چھوٹی سی تھیلی ہو اور قیمتی چیز، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریشیس اسٹونز، وہی ان کا اثاثہ ہوتا ہے، وہی وہ لے کے بھاگتے ہیں۔ چنانچہ وہاں سے یہ ہندوستان سے نجف آ گیا، نجف۔
مومن تھا، اور یہ بہت قیمتی اس کی ساری زندگی ہے. شہزادے جو ہے نا، نہ زیادہ لکھتے پڑھتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا. کل جناب فضا کے حوالے سے بات آ چکی. میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ واقعہ شاید مشہور بھی بہت. ٹھیک ہے. اب یہ کہ پرانے زمانے میں کوئی یہ سیف ڈپازٹ، لاکر، بینک وغیرہ تو ہوتے ہی نہیں اس کے پاس. اس کو کسی ضروری کام سے نجف سے باہر جانا پڑ گیا کئی مہینوں کے بعد. اب پرانا زمانہ ہے، راستے غیر محفوظ ہیں، ڈاکو وغیرہ تو ڈیزرٹ اور صحرا میں گھومتے ہیں. 50 سال پہلے تک آپ حج نہیں کر سکتے تھے، یا حج کرتے تھے لوگ تو مدینے نہیں جاتے تھے. توہین کی نیت سے نہیں، مکے سے مدینے کا راستہ اتنا خطرناک تھا کہ بس جدہ میں اترے جہاز سے، حج کیا، وہیں سے واپس چلے گئے. اور یہ واقعہ تو 150-200 سال پرانا. تو اب وہ کیا کرے؟ یہ اپنے ساتھ لے کے جائے، اور اگر راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو چھین کے لے جائیں گے، چھین کے لے جائیں گے، ساری زندگی تباہ. پھر کیا کرے گا یہ شہزادہ؟ زمین تو نہیں کھو دے گا. اور اگر یہاں کسی کے پاس رکھوا کے جائے تو کس پہ بھروسہ کرے؟ جو سگا بھائی آپ کا حق کھا لے گا، سگی بہن حق کھا لے گی. بہت پریشان. جانا بھی ضروری ہے کیا؟ آخر اس کے ذہن میں آیا کہ جو مولا کا روضہ ہے باب القبلہ، جہاں سے آج کل مردوں کی انٹری ہوتی ہے، جو آغا سیستانی کے گھر سے جو راستہ جاتا ہے، وہاں پہ ایک دکان تھی ایک عطار کی. آج کل کا سمجھ لیجیے فارمیسی. وہ عطار جو جڑی بوٹیوں کا کام کرتے ہیں اور پرانے زمانے کی دوائیں بناتے ہیں، وہ بہت ہی متقی انسان. اور اس کا طریقہ تھا کہ روزانہ ظہر کی نماز جب ختم ہوتی تھی اور مجمع باہر آتا تھا، روکتا تھا لوگوں کو، صرف 5 منٹ. کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت، امام کا کوئی واقعہ، نصیحت والا، تبلیغ والا، وہ سناتا تھا. 5 منٹ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ سنتے تھے، اثر لیتے تھے، روتے تھے. جو پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، بات سے بات نکلتی ہوئی کہیں اور نہ چلی جائے، لیکن وہی کہ من القلب الی القلب. بعض لوگوں کی زبان میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے دل سے بات نکلتی ہے اور سامنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے. تو یہ اسی انداز سے نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، نجف میں مولا کے بالکل سامنے اس کی دکان. یہ کئی مہینوں سے دیکھ رہا اس آدمی کو. تو کہا کہ یہ میں تو اور کسی کو نہیں جانتا، یہ پھر بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنی تبلیغ کر رہا ہے تو یہ آدمی ٹھیک ہوگا. اس کے پاس گیا اور کہا کہ ایک امانت ہے، رکھوانا چاہتا ہوں، واپس آ کے لے لوں. کیونکہ روایت میں بہت زیادہ اس حق مومن کی تاکید کی گئی کہ اگر کوئی امانت رکھوائے مجبوری میں تو امانت لے لو اور واپس بھی کرو. حدیث تو ایسی ہے کہ میں پڑھوں گا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے. چوتھا امام ہی کی حدیث، چوتھا امام کا ذکر چل رہا ہے نا، ایام عذاب ہی چل رہے ہیں ہمارے حساب سے. اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار لا کے امانت رکھوائے جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا ہے، تب بھی یہ امانت ہے، میں اس کو واپس کروں. دیکھیں اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں امانت کے لیے. تو اس نے کہا یقینا میں یہ کام کرتا ہوں، یعنی میں مومنوں کی مدد کرتا ہوں. اچھا اب سب کے سامنے بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اتنی قیمتی امانت ہے، لوگوں کو پتہ نہ چلے تو چھپا کے رکھتا ہے نا. چنانچہ پیچھے کے کمرے میں گیا، یہ امانت لے کے چلا گیا. 2-4 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد جب واپس آیا تو دل تو اس کا اسی میں اٹکا ہوا تھا. اپنے سفر میں بھی آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ سامان پھینکا اپنے مسافر خانے میں، سیدھا آیا. وہ امانت دے دو، بہت بہت شکریہ، بڑی زحمت. اس نے کہا کیسی امانت؟ کون سی امانت؟ تم ہو کون؟ میں نے تو آج تک تمہیں دیکھا ہی نہیں. ایک مرتبہ گھبرا گیا، سر پٹا گیا کہ میں کیا کروں. آواز بلند ہوئی، 10-15 آدمی جمع ہو گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ ایک ہندی آدمی باہر سے آنے والا مجھ پہ یہ تہمت لگا رہا ہے کہ میں اس کی امانت کھا کے بیٹھ گیا ہوں. لوگوں نے کہا جوتے لگاؤ اس آدمی کو، ہم اس بزرگ کو جانتے ہیں اتنے سالوں سے ہمارے سامنے، یہ کون اجنبی آ گیا جس کو کوئی نہ جانتا ہو؟ تو لوگ تو یہی کہیں. غرض یہ کہ بس تقریباً سمجھ لیجیے کہ واقعاً جوتے مار کے اس کو دکان سے نکال دیا گیا. ایسے آدمی پہ الزام. اب یہ کیا کرے؟ وہی کرے جو آپ کریں گے. مولا کے شہر میں بیٹھا ہوں، مولا کا مہمان ہوں، جا کے مولا سے فریاد کروں گا، کسی اور کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاؤں. سیدھا گیا، زری پکڑ لیا اور یا امیر المومنین میری تو ساری زندگی تباہ ہو گئی. آپ کا مہمان بن کے آپ کے شہر میں آیا. ایک مرتبہ روتے روتے آنکھ لگ گئی، واقعاً زندگی تباہ ہو گئی ہے اس کی. خواب میں مولا آئے اور کہا کہ اے شخص،
کل صبح نجف کے دروازے جب کھلیں گے باہر نکلنا، پہلا جو آدمی نظر آئے اس سے اپنی امانت مانگنا۔ نجف میں 100 سال پہلے تک وہ 4 دیواری تھی، سور، جس کے اندر 6-7 دروازے تھے جو ہر شہر میں ہوتے تھے، دہلی میں بھی ہوتے تھے، لاہور کے اندر بھی ہوتے تھے، کراچی میں بھی ہوتے تھے۔ تو کراچی میں تو اب تک ایک میٹھا در ہے، در مانے دروازہ، ایک کھارا در۔ لاہور میں موچی دروازہ، بھاٹی گیٹ، یہ سارے تو یہ پرانے زمانے۔ نجف میں بھی وہ دیوار رات کو بند ہو جاتی تھی، وہ دیوار یعنی دروازے صبح کھلتے تھے، چور نہ آئے، ڈاکو نہ آئے، اس طرح۔ خیر مولا نے کہا چلا گیا۔ صبح جیسے ہی دروازہ کھلا باہر نکلا، سامنے 90 سال کا بوڑھا، بہت ہی ضعیف، وہ نظر آ گیا، اور وہ بھی شکل صورت ہر اعتبار سے بڑا مقدس۔ یہ شرم آ گیا، میں اس سے کیسے کہوں، میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، میں اس سے جا کر کہوں کہ میری ایک امانت وہ فلاں نے دی، تم واپس کرو۔ اگر یہ مجھ سے کہہ دے گا بھائی تم کون ہو، تو واقعا صحیح کہے گا۔ اس عطار نے، اب میں اس کا نام لیتا ہوں، عطار وہ دکاندار جو ہے، اس نے اگر کہا تو میں لڑنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ حق تھا۔ یہ تو بہرحال واقعا سچا ہوگا کہ اگر مجھ سے کہے گا بھائی مجھ سے کیا تعلق، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو، واپس آ گئے۔ سیدھا آ گیا مولا کے بعد، پھر زری پکڑ کے رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، آنکھ لگ گئی۔ مولا آ گئے، کہا کل صبح نجف کا دروازہ کھولے باہر نکلنا، پہلا جو آدمی نظر آئے۔ اگلے دن بھی یہی ہو، جیسے ہی نکلا وہی نظر آیا، 80-90 سال کا بوڑھا آدمی۔ پھر شرما گئے۔ 3 دن یہ ہوا، جب تیسری صبح کے بعد یہ واپس آیا، زری پکڑ کے رونے لگا، مولا آئے، آج مولا جلال میں آ گئے۔ کہا کہ اے شخص، میں تجھے روز ایک حکم دے رہا ہوں، تو میرا حکم بھی نہیں مان رہا، فریاد بھی کر رہا ہے۔ یا تو فریاد نہ کرو، مولا سے کوئی تعلق نہیں، اگر تعلق ہے تو جو کہہ رہے ہیں عمل کرو۔ اب تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آج چیپٹر کلوز ہونے جا رہا۔ چنانچہ چوتھی صبح بھی نکلا دعا کرتے ہوئے کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا آدمی آ جائے، نظر آئے، وہی نظر آئے۔ ڈرتے ڈرتے گیا، کہا کہ اے مرد بزرگ، آپ میری دادا کی عمر کے ہیں، میں آپ سے کیا کہوں، لیکن مجھے حکم ملا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے امانت وہاں رکھوائی تھی، مانگ آپ سے رہا ہوں۔ اور توقع کر رہا ہے کہ ابھی وہ آدمی بھی 2-4 باتیں مجھے سنائے گا، اور صحیح سنائے گا۔ تم ہو کون جو مجھ سے مانگ رہے ہو، تو میرا تمہارا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ کمر پکڑ کے پہلے تو آپ بھری، آہ، چلو میرے ساتھ، اسے لے کے نجف میں داخل ہوا۔ اب یہ فجر کا وقت ہے، ظہر تک یہ لوگ مولا کے حرم میں بیٹھے خاموش۔ ظہر کے بعد جب مجمع باہر نکلا، وہی جو دکاندار ہے عطار، لوگوں کو معلوم ہے، رک گئے لوگ، ابھی 5 منٹ کی تقریر ہوگی، یہ آگے بڑھ گیا، کہا کہ آج اجازت ہے کہ میں خطاب کر لوں۔ سب نے دیکھا 100 سال کا بوڑھا اور نورانی چہرہ، ہر اعتبار سے ٹھیک ہے۔ کہا اچھا آج آپ کر لیں۔ کہا میں کیا تقریر کروں، میں اپنی جوانی کا واقعہ سناتا ہوں۔ اسی نجف میں تھا، 70 سال پہلے کی بات ہے، 80 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ مجھے اپنے ایک پڑوسی سے قرضہ لینا پڑا، اور وہ تھا غیر مسلم۔ میں نے اس سے قرضہ لے لیا 10 دینار، اور یہ طے ہوا تھا کہ ہر مہینے میں آدھا دینار واپس کروں گا۔ اس وقت کی ویلیو کرنسی بہت بڑی چیز ہے، آدھا دینار، تفصیلات میں جانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ آدھا دینار واپس کروں گا، طے ہو گیا، اور میں آدھا دینار واپس کرنے لگا۔ 4-5 مہینے گزرے، آدھا قرضہ ادا ہو گیا۔ مجھے کسی کام سے نجف سے جانا پڑا، مہینے کی پہلی تاریخ کو دیتا تھا آدھا دینار، اب مثلا 10 تاریخ آ گئی، تو ابھی 20 دن باقی ہے نا، کوئی قرضے کی ڈیٹ نہیں آئی۔ میں گیا، واپس آیا، گھر والوں نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے پڑوسی کی موت ہو گئی، پڑوسی تھا۔ اب جب یہ سنا تو پہلے تو اس کے گھر گیا، پرسا ورسا دیا، پھر واپس آیا۔ میں نے سوچا یہ مر گیا، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، دوستی تھی، پڑوس تھا، بات چیت تھی، تو اس نے بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے دے دیا تھا مجھے، اور یہ غیر مسلم بھی ہے، اگر میں واپس نہ کروں تو کیا۔ بس میں نے وہ باقی جو رقم تھی نہ اس کے وارثوں کو بتایا، نہ خود کو ارادہ کیا، بیٹھ گئے۔ شب جمعہ آ گئی، میں سویا، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ قیامت کا دن آ گیا، لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی نکل رہا ہوں۔ مجھے قیامت کا لباس ہوتا ہے نا، کفن پہن کے نکل رہا ہوں، میرا حساب کتاب ہوا، سب کی ٹھیک ٹھاک معاملہ چل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ فرشتوں کو آرڈر ملا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، اس کے باوجود وقت بہت گزرا جا رہا ہے، تو میرے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کہا کہ جاؤ
اسے جنت میں لے جاؤ کیا مطلب؟ اس کو بتا دو یہ جنت کا راستہ ہے، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے وہاں جاؤ. جنت کے لیے پل صراط سے گزرنا ہوگا. 2-3 دفعہ اشارتاً پل صراط کی بات آ گئی. کل جاؤ راستہ تو وہی. چلا خوشی خوشی چلا. کیوں؟ ایک تو حساب کتاب میرا بالکل پرفیکٹ ہو گیا کہ مجھے جنت مل گئی. دوسرا پل صراط پہ قدم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ علی آپ کو لکھ کے دے یہ ہمارا شیعہ، وہ بھی مجھے مل گیا. لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. جواز تو آج بھی جانتے ہیں آپ، جواز کہتے ہیں پاسپورٹ کو. بولے صراط سے کوئی گزر نہیں سکتا جب تک کہ علی اس کو پاسپورٹ نہ دے دیں. اور پاسپورٹ بھی مل گیا. اب لے کے چلا میں. بولے صراط بھائی بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، طے کرتا جا رہا ہوں، آرام سے جا رہا ہوں، آرام سے، کوئی پرابلم نہیں. آخر میں پہنچا. بولے صراط کے آخر کا نام روایتوں میں آیا ہے مرصاد. اور یہ سورہ فجر جو سورہ امام حسین کہلاتا ہے، والفجر ولیال عشر، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، اس کی آخری آیت ہے ان ربک لبالمرصاد. اے گناہگاروں تمہارا رب مرصاد پہ بیٹھا ہوا ہے. تمہارا رب مرصاد پر ہے. بیٹھا تو میں نے بڑھا دیا، ان ربک لبالمرصاد، مرصاد پر ہے. مولا مرصاد کیا ہے؟ کہ پورے صراط کا آخری حصہ ہے. ساری چیزیں میں شارٹ کر رہا ہوں، پھر بھی پتہ نہیں وقت کہاں بھاگا جا رہا ہے. اب وہاں پہ پہنچ گیا. یہ آخری ہے پل صراط. اس کے بعد جنت کا دروازہ بالکل آخری. وہاں پہنچا، جنت نظر آئی، بھاگنا چاہتا ایک دم سے. میں نے دیکھا نیچے تو جہنم ہوتی ہے نا، پل صراط کے نیچے جہنم ہے. وہ جہنم کے شعلے بلند ہونے لگے. شعلے اٹھتے اٹھتے وہ میرے برابر آ گئے پل صراط. اور اس میں کوئی آدمی جل رہا تھا. جہنم میں کوئی جل رہا ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ امام کی حدیث ہے نا کہ جو دنیا میں آگ ہے نا، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ اللہ نے پانی سے دھویا تو یہ دنیا کی آگ بنی. کسی نے جا کے کہا تھا یا امیر المومنین میرا دل چاہتا میں گناہ کروں، آپ اجازت دے دیں. کہا میں ایک شرط پہ اجازت دوں گا. جاؤ اپنے کچن میں جا کے خوب آگ روشن کرو، اس میں جا کے بیٹھ جاؤ. جتنی دیر بیٹھ سکتے ہو اتنی دیر کا گناہ کر لو. یہ گناہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ خدا آگ میں جلائے گا. اتنی آگ تو میں برداشت کر ہی سکتا ہوں. اور یہ کون سی آگ ہے؟ جہنم کی آگ کو 70 اور ایک روایت میں 70,000 مرتبہ دھویا گیا. پہلے دھویا، پھر دھویا، پھر دھویا، ٹھنڈی ہوتے ہوتے یہ آگ بنی. اب آپ حیران ہوں گے کہ آج کی مجلس، ہاں یہ لگ رہا ہے کہ کیوں مولانا بدنام. کہا کہ وہ میرے سامنے آگ میں جل رہا ہے اور وہ میرا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم ہو کون؟ جہنمی ہو نا، جہنم سے نکلا، ہٹو میرا راستہ چھوڑو، میں جا رہا ہوں. کہا میں تو نہیں جانے دوں گا. میں نے فرشتوں سے کہا جو ہر جگہ فرشتے تھے پل صراط، ارے ہٹاؤ اس جہنمی کو، ایک جنتی کا راستہ روک رہا. فرشتوں نے کہا سوری، جب تک کہ یہ اجازت نہیں دے گا ہم اس کو نہیں ہٹا سکتے. اب مجبور ہو گیا. میں نے کہا تم ہو کون؟ کہا بھول گئے، میں تمہارا وہ پڑوسی ہوں جس کے 5 دینار کا حق تم پر باقی، اور تم نے یہ حق ادا نہیں کیا، میرے وارثوں کو رقم نہیں پلٹائی. جب تک کہ یہ ادا نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ نہیں چھوڑوں گا. اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ آرڈر ہے یہاں مرصاد پر کہ جو راستہ روک رہا ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو، جنتی کو نہ جانے دو. یہ جنتی ہے. کون جنتی ہے؟ جو بوڑھا خواب دکھا. اب مجبور ہوں. میں نے کہا بھائی کسی طرح کو مصالحت کر لو، تم تو ہو ہی جہنم میں، میری جنت کیوں کھوٹی کر رہے ہو؟ ہم تم پڑوسی تھے، دوست تھے، ساتھی تھے، خیال کرو. اس نے کہا کچھ نہیں، میں تو اپنا حق لوں گا. تو میں کہاں سے حق دوں؟ کون سے درہم و دینار میرے پاس اس کفن کے اندر ہے؟ کہا میں لوں گا. یہ کہہ کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اپنے وہی انگلیاں جو آگ میں جل رہی ہیں میرے سینے پہ رکھ کے اس کا گوشت نوچ لیا اور چلا گیا واپس. یہ کہا اس بوڑھے نے اور اپنا کرتا کھولا کہ نجف کے لوگوں دیکھو 70 سال ہو گئے، یہ اب تک زخم موجود ہے اور اب تک میں اس کی تکلیف سے تڑپ رہا ہوں. ایک غیر مسلم کا میں نے قرضہ لے کے واپس نہیں کیا. یہ پھر بھی بہتر ہے، یہ پھر بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ پل صراط پہ روک کر یہ گوشت نوچا جائے. یہاں پہ روک لیا گیا، یہاں پہ اس کو عذاب کی ایک شکل آ گئی. یہ پھر بھی بہتر ہے یہاں مل گیا وہاں نہیں ملے. یہ کہے کہ وہ بوڑھا تو چلا گیا، کرتے کے بٹن بند کیے چلا گیا. سب لوگ رو رہے ہیں. وہ دکاندار نے اس شہزادے کو روک لیا، ٹھہر جاؤ. مجمع چلا گیا، لے کے اندر گیا دکان کے، تھیلی لا کے دے دی کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، پل صراط پہ میرا راستہ روکنا. ایک ایک درہم و دینار اگر کسی مومن کا، یہ غیر مومن ہے نہیں، غیر مسلم ہے. اور بھی نیچے کیٹیگری. کیا سوچ کے لوگ ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں؟ کیا سوچ کے لوگ قرضے لے کے واپس نہیں کرتے؟
کیا سوچ کے لوگ حقوق الناس میں مالی معاملات میں اتنے لاپرواہ ہو جاتے؟ اور امام فرما رہے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں. اور واقعات بھرے پڑے ہیں کہ خود پیغمبر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے. پیغمبر کی آنکھوں پہ تو ابو جہل بھی یقین کر لیتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. تو اب کو اس کا علاج ہے. اب دیکھیے اسی لیے میں نے مجلس یہاں سے شروع کی. ایک آدمی نے ہم سے گارنٹی دی ہم کو اور ہمیں ضمانت دی ہے. ایک آدمی نے کہ 3 جگہ پہ تمہاری مدد میں کروں گا ایک شرط کے ساتھ. نمبر 1 اندہ سوال منکرین و نکیرین فی القبر. جب قبر میں منکر و نکیر آ کے سوال کریں گے گھبرانا نہیں, میں تمہاری مدد. شرط ہے ایک, وہ شرط میں آخر میں بتا رہا ہوں. دوسرا وَإِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ. اب منکر و نکیر کے سوال کی اہمیت سمجھ. جب منکر و نکیر آ کے سوال کریں گے نا ہم سے, وہی 6 سوال نہیں ہوں گے جو آپ نے سنے. اس کے بعد 3 سوال اور ہوں گے جس میں ایک مال کے بارے میں ہوگا, جوانی کے بارے میں ہوگا, کیسے گزاری. بڑھاپے میں تو ہر آدمی مومن بن جاتا ہے, لیکن ایسے بدبخت ہیں جو بڑھاپے میں بھی مومن نہیں بنتے. منکر و نکیر 6 سوال کریں گے عقیدے کے, 3 سوال کریں گے عمل کے. 9 اس کے بعد رپورٹ تیار کریں گے. ٹھیک, پاس اور فیل. تو اگر وہ رپورٹ میں فیل لکھ دیا تو جب تک کہ قیامت نہیں آتی قبر میں عذاب ہی عذاب. بہت اہم ہے نا, وہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس رپورٹ پر. پاس لکھ رہے ہیں کہ فیل. ایک شخصیت ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں, میری گارنٹی کہ میں اس وقت تمہاری آ کے مدد کروں گا. تو اگر اس کی مدد سے منکر و نکیر نے ہمارے فیل کو پاس میں بدل دیا تو وارے نہیں آ رہے ہوگا. وَإِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ. اور اس وقت دوبارہ مدد کو آؤں گا جب نامہ اعمال دیا جا رہا ہوگا. وہ بھی بہت اہم مرحلہ. اگر سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا تو سیدھے ہاتھ کا مطلب ہی ہے کہ ابھی حساب کتاب نہیں ہوا, ابھی ترازو میں اعمال تولے نہیں گئے, لیکن سیدھے ہاتھ کا مطلب ہی ہے کہ بیڑا پار ہو رہا. اور الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا تو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا, لیکن یہ الٹا ہاتھ خود نشانی ہے, گڑبڑ ہونے جا رہی. اس ہستی نے وعدہ کیا ہے کہ میں آ کے اس وقت تمہاری مدد کروں. اس نے اگر نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دلوا دیا تو قیامت کے بھی 50,000 سال. کانا مقدارہ 50,000 سنہ, قرآن کی آیت. قیامت 50,000 سال کے برابر ہے. دیکھیے قبر خیریت سے گزر گئی, رپورٹ آ گئی ملک الموت کی پاس. کیوں؟ اس نے مدد کی. قیامت کے 50,000 سال خیریت سے گزر گئے, اس نے مدد کی. وَعِنْدَ الصِّرَاطِ. اور میرا وعدہ ہے, میری گارنٹی ہے, لفظ ازمنو میں ضمانت لیتا ہوں. جب تم اولے صراط سے گزرو گے تو اس وقت میں تمہاری مدد کر کے تمہیں جنت تک پہنچاؤں گا. 3 اہم ترین مرحلے ہیں آپ کے لیے, اور تینوں پہ وہ آ کے کہہ رہے ہیں میں مدد کروں گا. یہ کون ہے؟ من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی. جو میری زیارت کو میری زندگی میں آئے یا میری شہادت کے بعد آئے. 8واں امام کہہ رہا ہے میں ضمانت لیتا ہوں کہ 3 جگہ تمہاری مدد کروں. دیکھیے اتنے اسٹرانگ ورڈنگ کے ساتھ زیارت, ہر معصوم کی زیارت کی ہمارے پاس حدیث موجود ہے. اتنی حدیثیں ہر امام کے لیے الگ الگ. رسول خدا کی زیارت کا ثواب, شہزادی کی زیارت, امام علی سے لے کے امام حسن سے لے کے 6 سے لے کے 8ویں سے لے کے 10ویں سے لے کے 11ویں تک. اتنی حدیثیں ہیں کہ کتاب بن گئی ہے کامل الزیارات. آج کل تو ہر ایک کو یہ کتاب معلوم ہے کیونکہ کربلا لوگ یہ کتاب بغل میں دبا کے جاتے ہیں. عربی کتاب ہے, اور اس عظیم ترین عالم کی ہے کہ جن کی قبر 7ویں امام کے روضے کے اندر ان کے شاگرد شیخ مفید کے ساتھ ہے. دو استاد شاگرد کی قبر ایک ساتھ ہیں 7ویں امام کے روضے میں رواق کے اندر. خیر اتنی حدیثیں, لیکن اتنی اسٹرانگ ورڈنگ والی حدیث یا آقا حسین کی کربلا کی زیارت کے لیے ہے اور یا پھر 8ویں امام کی زیارت کے لیے. باقی ہر امام کی زیارت کی فضیلت آئی ہے, میرے جملوں کو غلط نہ سمجھیے گا. اسی لیے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں طریقہ رہا کہ نمازوں کے بعد ہم یا آقا حسین کی زیارت پڑھتے ہیں یا 8ویں امام, دونوں کی پڑھتے ہیں. تو بعض لوگ جن کو یہ پورا بیک گراؤنڈ نہیں پتا نا, وہ اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں جو پڑھو تو سب کا نام لو. جو الفاظ آئے ہیں نا, تو ایک آقا حسین کی ظاہر سے اتنا خدا کا اتنا بڑا وعدہ, اور ایک 8ویں امام نے خود ضمانت لی ہے, میری گارنٹی ہے. آپ دنیا کے فراڈی چیٹر آدمیوں کی گارنٹی پہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں. یہاں کائنات کا سب سے سچا انسان آپ سے ایک وعدہ کر رہا ہے اور ایک گارنٹی آپ کو دے رہا.
اب یہاں پہ آ کے دیکھیں دو باتیں ہو گئی. پہلے تو واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو زیارت کی اہمیت کا. بس یہ نہ سمجھے عام سفر ہے, ٹکٹ کٹایا, وہاں ویزا لیا, سامان اٹھایا, پہنچ گئے. سمجھے کہ کہاں جا رہے ہیں, یہ آپ کو کہاں کہاں فائدہ پہنچائے گا. اور یہ والا حصہ میری 2 دن کی مجلس سے جا کے مل گیا. کیسے؟ پچھلے 2 دن کیا موضوع تھا کہ زیارت پہ جانے والے ایسے بھی ہیں جنہیں دیکھ کر معصوم منہ پھیر لیتے ہیں. وہ مجلسیں آ چکی. تو زیارت کا وعدہ ہے, لیکن شرط یہ کہ زیارت وہ جو 8ویں امام چاہتے ہیں. اور ہمارے پاس 8ویں امام کے کتنے ہی واقعات ہیں ان کے جد رسول خدا کی طرح سے. رسول کے واقعات میں 2 دن پڑھ رہا تھا, ابھی تو اور بہت سارے واقعات رہ گئے جہاں رسول نے اپنی زیارت کے لیے آنے والوں کو یا جواب بھی نہیں دیا یا منہ پھیر لیا رسول کے. لیکن آج چونکہ 8واں امام موضوع, پھر سب سے زیادہ واقعات رسول اللہ کے بعد 8ویں امام کے کہ لوگ زیارت کے لیے گئے, کیونکہ 8ویں امام کی زیارت صحیح معنوں کی زیارت تھی. کیا مطلب اس جملے کا؟ کہ زیادہ تر معصومین مدینے میں تھے, لوگ گھر سے نکلے زیارت کر رہے. 8ویں کے لیے پورا لمبا سفر طے کرنا ہوتا, اس لیے یہ زیارت بہت اہم بھی بنی اور اس میں وہ اصول زیادہ اہم بن گئے. بھئی 8ویں کے پاس 2 آدمی زیارت کے لیے مدینے سے آئے. اس زمانے میں مدینے سے مرو آنا ایسا ہے جیسے آج زمین سے چاند پہ جانا. بڑی زحمت اٹھا کے آئے, مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے. ایک واقعہ نمونتاً پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت نکل گیا, میرے ہاتھ سے نکل گیا. ایک مرتبہ پھر معذرت, مولا میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. بیٹھ گئے لوگ. زہر کی نماز کا وقت ہو گیا, نماز شروع ہونے لگی. 8ویں نماز پڑھا رہے ہیں, یہ نماز پڑھ رہے ہیں. امام نے دونوں میں سے ایک کو دیکھ کے کہا کہ تم میری جیسے نماز پڑھنا. دوسرے کو دیکھ کے کہا تم میری جیسے نماز نہ پڑھنا. کتاب صافی نہیں وافی, الوافی فی شرح کافی, محمد ابن یعقوب کلینی کی کافی کی شرح لکھی ہے ملا محسن فیض کاشانی نے, جس کا نام ہے کتاب الوافی. یہ اس کی روایت ہے. امام نے کہا تم میری جیسی نماز پڑھنا, تم نہیں پڑھنا. جس سے کہا میری جیسی پڑھنا وہ خوش ہو گئے, جس سے کہا خبردار میری جیسی نہ پڑھنا وہ غمگین ہو گئے. مولا یہ فرق کیوں ہے؟ امام نے اس کو دیکھا جس سے کہا میری جیسی پڑھنا, کہا اس لیے کہ تمہاری زیارت قبول نہیں ہے. اور جس سے کہا میری جیسی نہ پڑھنا, کہا اس لیے کہ تمہاری زیارت قبول ہے. مولا یہ کیا مطلب؟ کہا یہ آدمی آیا زیارت کے لیے لیکن اس کے دل میں یہ خواہش بھی ہے کہ مامون کے پاس جائے گا, اس کی خوشامد کرے گا, رشوت دے گا اور فلاں عہدے کی اپلیکیشن دے گا. اس کی نیت میں کھوٹ ہے. یہ اس کو بھی زیارت کی نیت میں شامل کر رہا ہے. تو اس کا سفر حرام کا سفر ہے. حرام کے سفر میں مسافر کو نماز پوری پڑھنا ہے. اور یہ خالصتاً میری زیارت کے لیے آیا, اس کا سفر حلال کا اور مستحب سفر ہے. مستحب سفر میں 4 رکعت نماز 2 رکعت رہ جاتی. اب نماز کے حوالے سے کہہ رہے اس کی زیارت قبول ہی نہیں, اس کی نیت کے اندر گڑبڑ ہے, یعنی پوری غلط نیت نہیں, اس نے صحیح اور غلط کو ملا دیا. تو اب یہ موضوع 2 دن سے چل رہا تھا, میں نے تو بطور نمونہ ایک روایت پیش کی کہ 8ویں نے زیارت کے لیے اتنی بڑی گارنٹی بھی لی ہے, لیکن ساتھ میں شرطیں وہی لگائی جو رسول خدا نے لگائی. اور یہاں پہ پھر 8ویں امام کی ایک وہ حدیث سن لیجئے جو میری کل کی تقریر کا اصل عنوان بنے. راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک بار وہ مسئلے جو میرے سامنے امام سے پوچھے گئے تھے ان کو جمع کیا. 18,000 مسئلے میں نے جمع کر لیے جو امام سے میری موجودگی میں پوچھے گئے. امام کو مدینے سے مامون بلا رہا. ایک روایت وہی جو میرا ابھی تک موضوع تھا کہ یہ سارے کے سارے رسول کی اولاد ہیں, تو سب کی سیرت و واقعات میں آپ کو شباہت رسول نظر آئے گی. واقعات میں بھی 8ویں امام کا ایک امتحان لیا. کس نے؟ گھر والوں نے. کون گھر والے؟ بھائی اور بہنیں, سوائے معصومہ قوم کے اور 1-2 بہنیں اور تھیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم یہ جسارت نہیں کر سکتے, یہ توہین ہے ہمارے بھائی. باقی بہنیں تیار ہو گئی, کیونکہ بہت ذرا لمبا واقعہ ہے اور معصوم کی اولاد اس میں انوالو ہے. کون سی اولاد؟ جو امام کے خلاف. اس لیے میں اس کو اس وقت نہیں پڑھ رہا ہوں, کہیں جلدی میں کسی معصوم کی توہین نہ ہو جائے. تو جب یہ امتحان لیا, بھائیوں نے اور بہنوں نے کہا کہ آپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں. کس سے کہا؟ 8ویں امام سے کہا. کس نے کہا؟ جو 7ویں امام کی بیٹیاں.
بیٹیاں تو عموماً یعنی بہنیں عموماً بھائی کا ساتھ دیتی. کیوں؟ آخر وجہ کیا تھی؟ یہی بتاؤں گا تو وقت جو ہے وہ اتنا کم رہ جائے گا کہ مصائب بھی نہیں پڑھ پاؤں گا. شاید کل اشارہ کروں. تو جب یہ امتحان 8ویں امام کا لیا گیا، یہ کہہ کر لیا گیا کہ آپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ کو یہ امتحان دینا ہوگا، تو امام کا جملہ تھا آج مجھ سے وہی امتحان لیا جا رہا ہے جو میرے جد رسول خدا سے لیا گیا. شباہت، امتحان میں بھی شباہت، واقعات میں بھی شباہت، تو انداز میں بھی شباہت. چنانچہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، لیکن امام کا ذکر ہے تو دوبارہ مشہور واقعہ سن لیجئے. ایک راوی کہتا کہ میرا شہر ایسے راستے میں تھا کہ مکہ مدینہ جو لوگ حج پہ جاتے تھے، میرا شہر راستے میں آتا تھا. تو میرے شہر میں ایک مسجد تھی. پرانے زمانے میں ہوٹل وغیرہ تو تھے نہیں، حج پر جانے والے وہیں آ کے ٹھہرتے تھے ایک رات کے لیے، پھر اگلی صبح چلے. مسجد میں مسافروں کا قیام ایک بہت عام سی بات، اور محلے سے ان کے لیے کھانا آنا. تو راستہ جو ہے میرا شہر ایسے راستے میں بیچ میں پڑتا. جو پاکستان میں جو ایسے شہر ہیں وہاں حجی کیمپ بنائے جاتے ہیں مثلا. تو ایک رات کو میں سویا، خواب میں نے دیکھا کہ رسول خدا میرے شہر میں آئے ہیں. شور مچ گیا، رسول آئے، لوگ دوڑے جا رہے. خواب میں بھی چلا. پتہ چلا رسول اسی مسجد میں آ کے اترے ہیں جہاں پہ حاجیوں کے قافلے اترتے. میں بھی گئے، دیکھا پیغمبر تشریف فرمائے. واقعہ شاؤٹ کر رہا ہوں. میں نے جا کے سلام کیا. پیغمبر کے سامنے تازہ کھجوریں رکھی تھی. معصومین کی بہترین غذا بھی کھجور تھی اور بہترین پھل بھی کھجور تھی. یہ جملہ 8ویں امام کے حالات میں بھی آتا ہے، لیکن ابھی تو یہ سن لیجیے. تو میں نے سلام کیا، پیغمبر نے میرے سلام کا جواب دیا. ایک مٹھی کھجوریں میرے ہاتھ میں دی. میں نے وہیں پہ بیٹھ کے کھجوریں گنی خواب میں، تو وہ 18 تھی. 18 میری آنکھ کھل گئی. اب کیا مطلب اس کا؟ میں نے اپنی طرف سے خود ایک نتیجہ نکالا. 18 یا تو میری موت میں 18 دن رہ گئے، یا 18 مہینے رہ گئے، یا 18 سال. فیصلہ نہیں کر پایا. خیر، ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آدمی کیا کرے گا. چند دن گزرے، وہ خواب تھا. چند دن گزرے، شہر میں شور ہو گیا کہ امام آ رہے ہیں. لیکن امام الٹے راستے سے آ رہے ہیں. لوگ جاتے ہیں شہر سے مدینہ حج کے لیے، امام آ رہے ہیں مدینے سے میرے طرف واپسی کا راستہ. اب یہ خواب نہیں دیکھ رہے تو حقیقت میں جاگ رہا ہے. میں بھی دوڑ کے گئے، دیکھا وہی مسجد، اسی میں امام تشریف فرما ہوئے کیونکہ مسافر وہیں ٹھہرتے. میں داخل ہوا مسجد میں، دیکھا امام وہیں بیٹھے ہیں جہاں رسول بیٹھتے تھے. رات کو خواب میں دیکھا. اسی طرح امام کے سامنے کھجوروں کا ایک تازہ کھجوروں کا طبق یا تھال رکھا. میں نے سلام کیا. امام نے ایک مٹھی کھجوریں میرے ہاتھ میں دی. اب یہ سب جیتی جاتی ہے، یہ خواب نہیں. میں نے وہیں کھجوریں گنی تو 18 نکلی. میں نے امام سے کہا فرزند رسول ایک آدھ اور بڑھا دیجیے. انہوں نے کہا اگر میرے جد رسول خدا نے بڑھایا ہوتا تو میں بھی بڑھا کے دیتا. لزدنا کا رسول اللہ، لزدنا، اگر میرا رسول بڑھا کے دیتا. انہوں نے 18 دی تو یہ. اب یہاں پہ ایک جملہ ذرا موضوع سے ہٹ کے سن لیجیے، ہے واقعے سے ریلیٹڈ. میں بتا رہا ہوں شباہت، ہر امام کی شباہت جس سے ہے، لیکن 8ویں امام کے حالات میں بہت ملتا. یہ کھجور کون سی تھی؟ یہ سیحانی تھی. آج کل ایک کھجور بہت مشہور ہو گئی، اجوا. جتنے اس کے فضائل ہیں نا اس سے زیادہ اس کو مشہور کر دیا گیا ہے. تھوڑی سی جب مارکیٹنگ یا کمرشلزم آ جاتا. وہ 8ویں ہی کی حدیث، بلکہ رسول اللہ کی حدیث ہے جو 8ویں نے نقل کی کہ جو صبح کے وقت اجوا کھجور کے 7 دانے کھائے گا، لا سم ولا سحر، نہ اس پر جادو اثر کرے گا نہ اس پر زہر اثر کرے گا. موت کا وقت آ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن جادو صرف موت تو نہیں ہوتا ہے نا. بیماریاں، جاب کا چھوٹ جانا، جو قرآن نے جادو بتایا، شوہر بیوی میں جھگڑے ہو جانا کا اثر نہیں کرے گا اجوا. یہ ہے یقین. مگر معصومین کو سیحانی کھجور بہت پسند، جو آج کل ختم کر دی گئی ہے. اس جملے کو بس ذہن میں رکھیے گا. کیوں وہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن واقعہ سن لیجئے. ایک بار پھر ماہ مبارک کے سفر اختتام کو پہنچ رہا، اور سفر کا مہینہ ہے 40 کی زیارت. اور 40 کی زیارت ہو تو میری پہلی مجلس اس سال کی. کیا جملہ تھا کہ 40 کا نام ہم لیتے ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ذہن میں آتے ہیں کیونکہ پہلے ظاہر تھے. یہ جابر کا واقعہ. کون سا واقعہ؟ سیحانی. سیحانی کون سی کھجور؟ جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ مدینے کے باہر ایک باغ میں جا رہا تھا. میں پیچھے تھا، رسول اللہ اور امام علی آگے آگے.
ہم لوگ باغ میں داخل ہوئے، باغ میں چل رہے ہیں، کوئی نہیں ہے باغ میں. ایک بار آواز میرے کان میں آواز آئی، السلام علیکم یا سید الانبیاء، اے تمام نبیوں کے سردار آپ کو سلام. یہ سلام کس نے کیا؟ کون ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اور پھر ایک آواز نہیں آئی، صیحہ، چیخ. ظہور امام کی نشانیوں میں ہے نا کہ صیحہ آسمانی، ایک آسمانی چیخ آئے گی. عربی میں صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، آواز کو نہیں، چیخ، صوت نہیں، صیحہ. ایک بار ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے، یہ چیخ. کہ پھر دوسرا سلام آیا، السلام علیکم یا سید الاوصیاء، مولا کو سلام، اے تمام اوصیاء کے سردار آپ کو سلام. اب میں نے دیکھا کہ یہ ایک درخت سے آواز آ رہی ہے، درخت کے کھجوروں سے. پیغمبر نے کہا اے علی، یہ کھجور کا وہ درخت ہے جو میری نبوت اور تیری ولایت کی گواہی دے رہا ہے. اس کا نام پڑ گیا سیحانی، چیخ کے سلام کرنے والی کھجور. بعد میں اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. میں نے اپنے پہلے حج میں اس کو دیکھ لیا، اس کے بعد نہیں. یہ والی کھجور 8ویں امام نے اس کو دی. اب امام آ گئے مرو. اب آ رہے ہیں مصائب کی منزل، لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. نہیں، چھوٹا سا واقعہ نہیں، واقعہ بھی ہو گیا، امام کا وعدہ بھی ہو گیا. اب آئیے امام کا علم، ایک اس کی مثال، اور پھر میں مصائب پر آ جاؤں. اور یہ جو آخری چیز میں کہہ رہا ہوں نا، پھر آپ کو میں یاد دلا دوں کہ روزانہ میری ہر مجلس جہاں ختم ہوتی ہے، نیکسٹ مجلس شروع میں وہیں سے لنک ہوتی ہے. تو یہ اس سے کل کی مجلس آگے بڑھے گی، لیکن فی الحال آج کی مجلس آخری واقعہ. امام اپنے ایک صحابی سے ایک سوال کر رہے ہیں. عام طور پہ تو لوگ امام سے سوال کرتے ہیں کتنے، کہ خالی ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں نے 18,000 مسئلے وہ سنے جو امام نے دوسرے لوگوں کو جواب میں. یہ خالی ایک ہے، ایسے کتنے ہوں گے؟ لیکن آج امام اپنے ایک صحابی سے سوال کر رہے ہیں، کیا تمہیں پتا ہے کہ میرا جد ابو القاسم کیوں کہلاتا ہے؟ پیغمبر کی مشہور ترین کنیت ابو القاسم، جو آپ مجلس کے خطبوں میں بھی علماء سے سنتے ہیں، دعائے توسل میں بھی پیغمبر کو آپ ابو القاسم سے یاد کرتے ہیں. پیغمبر کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کی کنیت ابو القاسم رکھے تو پھر اس کا نام محمد نہ رکھے، اور اگر نام محمد رکھے تو کنیت ابو القاسم نہ رکھے، کیونکہ یہ دو چیزیں میرے لیے کسی اور کو جائز نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے سوائے دو شخصیتوں کے. اے علی، میں تمہارے آخری بیٹے کو اجازت دیتا ہوں، ہمارے زمانے کا امام کنیت ابو القاسم ہے، نام محمد. اور ایک تمہارا ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ آخری بیٹے سے مطلب آخری امام، اور ایک بیٹا پیدا ہوگا محمد حنفیہ، اس کے لیے بھی میں اجازت دیتا ہوں. اب سوچیے محمد حنفیہ کون سی شخصیت ہوگی جنہیں رسول خدا اسپیشل ایک پرمیشن دے رہے ہیں پوری امت سے ہٹ کر. امام زمانہ تو سمجھ میں آ گیا، وہ تو وہی اولنا اوسطنا آخرنا کلنا، وہ تو ایک ہی ہے. لیکن محمد حنفیہ یہ کبھی الگ سے بات ہوگی. ہے کوئی ایسی عظیم شخصیت کہ پیغمبر نے پوری امت کے لیے جو چیز منع قرار دی، خاص مولا کو پرمیشن دلوائی دی کہ یہ کرنا. اب ابو القاسم، قاسم کے بابا، ابو القاسم کا ترجمہ قاسم کے بابا. امام پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں پتا ہے؟ شیخ صدوق اخبار عیون الرضا نامی کتاب میں یہ روایت لکھ رہے ہیں. 2 جلدوں میں ہے، 500 صفحے کی جلدیں ہیں، پورے 8ویں امام کے حالات. عربی کتاب ہے، فارسی ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے، انگلش ترجمہ ہے، PDF فارمیٹ میں انٹرنیٹ پہ بھی. تو خیر، کیا پتا ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ کیوں؟ مولا پتا ہے. رسول خدا کی جو پہلی اولاد جناب خدیجہ سے ہوئی تھی وہ قاسم تھے، شہزادی کائنات کے بڑے بھائی قاسم تھے. تو ابو القاسم، آپ تو عرب دنیا میں، آپ کو پتا ہے یہاں کنیت نام سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آج بھی آپ مکے میں جاتے ہیں نا، تو مکے کے قبرستان میں جناب خدیجہ کی قبر، بالکل آپ کو وہاں جانے کی اجازت مل جاتی ہے. سمجھیے کہ اتنا ہی فاصلہ ہوگا جیسے ممبر سے اس پلر کا، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی قبر جناب قاسم کی. وہی قاسم جن کے مرنے پر قریش نے کہا تھا اے محمد تم ابتر ہو گئے، تو قرآن نے کہا انا شانئک هو الابتر، ابتر تم نہیں ہوئے، تمہارا دشمن ابتر ہوا. اور تم کیسے ابتر ہو سکتے ہو؟ کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی. ابتر یعنی بے اولاد، جس کی نسل ختم ہو جائے. ہم نے تمہیں وہ عطا کیا ہے جس سے نسل باقی رہے گی. تو قاسم وہ بیٹے تھے جو باپ کے سامنے، ماں کے سامنے انتقال کیا. چھوٹی سی خبر.
آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہوگی جو جنت المالا کے قبرستان میں جا کے دیکھ کے آئے، ماں کی پوری قبر ہے، برابر میں چھوٹے قاسم کا، یہ قاسم بڑے بیٹے تھے اس لیے ابو القاسم کہلائے۔ امام نے کہا نہیں، یہ وجہ جو ہے ظاہری ہے، تو فرزند رسول اصلی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر اصلی وجہ بھی بتا دی جاتی تو شاید دنیا پیغمبر کی یہ کنیت ہی چھپا دیتی۔ کہ اصلی وجہ یہ نہیں، اصلی وجہ یہ کہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کا نام قاسم ہے، تو رسول خدا کو جب ابو القاسم کہتے ہو علی کے حوالے سے رسول کو یاد کرتے ہو۔ قاسم رسول کا علی کا نام ہے۔ راوی نے حیران ہو کر کہا ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ کہا نہیں، یہ قاسم سنا ہے تم نے، نام کے طور پہ نہیں سنا۔ کیا تمہیں نہیں پتا ہمارا دادا قسیم الجنت و نار ہے؟ قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا نا، تو قسیم الجنت و نار ہے، وہ جنت و جہنم کو تقسیم کرے گا۔ تو میرا دادا قاسم ہے، اس لیے میرے جد کو ابو القاسم کہا جاتا ہے کہ یہ علی کے بابا ہیں۔ اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک مولانا خطیب عالم محمد مولانا اظہر حسن زیدی کا ایک جملہ بھی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ میرا جملہ نہیں ہے لیکن میں اپنا جملہ بنا کے بھی کہہ سکتا تھا، ساری آپ سے تعریفیں میں خود لے جاتا، یعنی اتنے یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس جملے پہ داد دیں گے۔ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں مجھے یقین ہے میں لے جا، لیکن جن کا کریڈٹ ہے ان کو دینا چاہیے۔ اسی قاسم کے حوالے سے بات آئی۔ کل کی مجلس میرے اس اشرے کی آخری مجلس ہوگی۔ میں نے شروع مجلس میں ایک اعلان کیا تھا، وہ آخر میں کر دوں۔ کل کی مجلس جو ہے نا وہ یو پی کی زبان میں دیوانی ہنڈیا ہوگی، یعنی 9 دنوں میں جو چھوٹی چھوٹی الگ الگ باتیں نامکمل رہ گئی ہیں ان میں سے ایک طلاق والے مسئلے کو چھوڑ کے سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ قاسم، اچھا قاسم جو ہے نا عربی زبان میں 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اردو میں تو ایک ہی ہو گیا، قاسم سین سے بھی ہے سواد سے بھی، دونوں مولا کے لقب ہے۔ سین والا قاسم بھی، سواد والا قاسم بھی۔ سواد والا قاسم آپ دعا افتتاح میں پڑھتے ہیں، اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں قاسم الجبارین۔ سواد والے قاسم کا مطلب ہے توڑنے والا۔ قاسم الجبارین اللہ وہ ہے جو بڑے بڑے سرکشوں کی کمر کو توڑتا ہے۔ یہ دعا افتتاح میں آپ پڑھتے ہیں قاسم یہ مولا کا لقب ہے سواد سے بھی۔ یاد کیجئے نا جب جنگ بدر ہو رہی تھی، جنگ بدر، اور ادھر سے قریش کے 3 بڑے سردار نکل کے آئے، ادھر سے مولا گئے، تو مولا کو دیکھتے ہی وہ جو قریش کے سردار تھے سب نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، قسم نہ قاسم ہونا، قاسم ہونا، ہمارا قاسم آ گیا، ہمارا قاسم آ گیا، سواد والا قاسم۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ یہ جو اس وقت سردار ہیں نا جنگ بدر میں، شروع اسلام میں یہ بچے تھے 10-10 سال کے۔ جب پیغمبر نے تبلیغ اسلام شروع کی تو عربوں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا کہ رسول نکلیں گے پتھر مارنا۔ بڑوں نے اس لیے کہا کہ اگر ہم بولیں گے تو پھر حمزہ آ جائیں گے اور ابو طالب آ جائیں گے، بچے ہیں تو کون بولے گا؟ لوگ کہیں گے تم بوڑھے ہو کر بچوں سے مقابلہ کرتے ہو۔ پیغمبر نکلے، بچے، اچھا بچے تو ویسے ہی شرارت کرتے ہیں تو والدین ڈانٹتے ہیں، آج تو بچے خوش ہو گئے، والدین نے اجازت دی ہے پتھر لو اور مارو۔ پیغمبر جب شام کو آئے تو معلوم ہوا کہ لہو لہان ہیں، خون میں نہائے ہوئے ہیں، لیکن تبلیغ کو نہیں روکا۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تبلیغ کے لیے اس سے بڑی زحمت ہوگی، لیکن کوئی بات نہیں، بات ہے بہت بڑی بات ہے۔ جس نے ذیل عشیرہ میں وعدہ کیا تھا انا ناصر یا رسول اللہ، آئے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار ہوں، وہ گھبرا کے کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے زخمی ہو گئے؟ یا علی یا عربوں نے اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیا، میں ان بچوں سے کیا بولوں؟ کہا کل میں چلوں گا آپ کے ساتھ، کل میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ یہ جو اب مختصر جملے کیونکہ مصائب کا وقت، ماتم کا وقت، تو بہت جلدی میں چلوں گا آپ کے ساتھ۔ ایک مجلس میں آیا تھا نا کہ بچوں کے لیے علی اگلے دن، اچھا بچوں کو آج زیادہ مزہ آ گیا، کل پتھر مارے کسی نے نہیں روکا، انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی کہہ دیا بھائی بڑے مزے کی بات ہے، پتھر لو اور مارو۔ اب ڈبل بچے آ گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا رسول آ رہے ہیں لیکن نہیں، رسول کے آگے آگے تو کوئی اور آ جا رہا ہے۔ اچھا بچے پہلے گھبرائے، لیکن اچھا یہ تو 10 سال کا ہے، یہ تو ہمارا ہی جیسا ہے۔ دیکھیں ہمیشہ مار وہ کھاتا ہے جو علی کو اپنا جیسا سمجھتا ہے۔
بچوں نے ایک مرتبہ سوچا، پہلے دیکھا گھبرا گئے کہ آج رسول کسی کو لائیں، ارے یہ تو ہمارا جیسا، چنانچہ اپنا جیسا سمجھا، بچے تیار ہوئے، پتھر ہاتھ میں لے کے پیغمبر کو مارنا چاہتے ہیں کہ علی نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکالی، اور جس بچے کے مارے اس کی کمر ٹوٹ گئی، وہ گھبرا کے بھاگے، قسم نہ علی، قسم نہ علی، علی نے ہماری کمر توڑ دی، تو علی کا لقب بنا قاسم۔ آج رسول جس طرح نکلے تھے اسی طرح واپس آئے، اسی طرح حفاظت سے۔ تو اب مرحوم زیدی صاحب کا جملہ یہ تھا، پہلا جملہ وہ میرا تھا، دوسرا جملہ ان کا تھا کہ آج رسول، کل رسول نکلے زخمی ہو کے آئے، آج رسول نکلے اسی طرح سے آئے۔ جب رسول اور علی کو الگ کر دو گے تو رسالت زخمی ہوگی، جب علی کو جب الگ کر دو گے، جب فاصلہ ڈالو گے، فصل تو رسالت زخمی ہے، جب علی کو بلا فصل بناؤ گے تو رسالت محفوظ ہو جائے گی۔ علی کو بلا فصل رسالت کو بچانا ہے، اور یہی دشمنان اہل بیت کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ان کو علی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کو رسول کی ذات سے دشمنی، مگر جب تک علی موجود ہے رسول کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ جب کبھی رسول کا محافظ علی کے شکل میں آتا ہے، دشمنوں کا ٹارگٹ رسول سے پہلے یہ ہوتا ہے۔ کہیں بھی حملہ کیا جاتا ہے کسی ملک پر تو پہلے فوج پہ حملہ ہوتا ہے نا جو حفاظت کر رہی۔ جب کوئی علی کی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ پہلا امام امام علی ابن ابی طالب ہو، چاہے آٹھواں امام امام علی ابن موسیٰ الرضا، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے، وہ بھی محافظ رسول ہے، یہ بھی محافظ رسول ہے۔ اور بس یہی برداشت نہیں ہے، وہاں ابن ملجم کی تلوار چلی یا مامون رشید عباسی کا زہر چلا۔ چونکہ آپ نے مصائب ابھی ایک ہفتے پہلے سنے ہیں تو بہت ہی مختصر 5-6 منٹ آپ کے لوں گا۔ رونے اور رلانے کے لیے تصور ہی کافی ہے۔ ایک غریب الوطن، ایک پردیس میں رہنے والا، ایک اپنے گھر والوں سے دور، ایک اپنی اولاد سے دور، اور مامون بلاتا ہے غلام کے ذریعے کہ آج تازہ تازہ میوہ آیا۔ امام دسترخوان پہ جاتے تو ہیں لیکن کیا جملہ کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی کھانا، کوئی میوہ، کوئی پھل کھاتے ہوئے یہ پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ اور امام یہ جملے ارشاد فرما کے انگور نوش ایک دو یا 3 دانے کھڑے ہو گئے۔ مامون گھبرا گیا، فرزند رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو مجھے بھیجنا چاہ رہا۔ اور یہ کہے کہ اپنے حجرے میں آ گئے، لیکن جانے سے پہلے غلام سے ایک جملہ کہہ کے گئے کہ میں جا تو رہا ہوں، جب واپس آؤں تو نہ مجھ سے بات کرنا، نہ مجھے سہارا دینا، اور جب میں اپنے حجرے میں جاؤں تو دروازہ بند ہو جائے گا، اسے کھولنا بھی نہیں، جب خود سے کھل جائے تو اندر آ جانا۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب امام آئے تو جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ کل آقا حسن کی مجلس میں نے کہا تھا، پوچھا تھا بھائی حسین میرے چہرے کا رنگ کیا ہے؟ آج 8ویں امام کی مجلس میں غلام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ 8ویں کا پورا جسم زرد ہو چکا ہے۔ وہ زمرد سبز کی روایت تھی، یہ جسم پورا زرد ہو چکا ہے، لڑکھڑا رہے، لیکن چونکہ روک دیا تھا تو میں وہیں بیٹھا ہوں۔ حجرے میں گئے، حجرہ بند ہو گئے، خالی تھا حجرہ۔ میرے کان میں پہلے تو کچھ برتنوں کے کھڑکھڑانے کی آواز آئی، اور پھر کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کمرہ تو بالکل خالی تھا۔ ایک دم دروازہ کھلا، میں نے دیکھا میرا 8واں امام، جنازہ تیار ہے، غسل دیا گیا ہے، کفن پہنایا گیا ہے، مگر سرہانے کوئی جوان بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے گھبرا کے پوچھا تو ہے کون اور بند کمرے میں آ کہاں سے گیا؟ کہا کہ اے میرے بابا کے غلام، میں آج سے تیرا نواں امام ہوں، اسی کا بیٹا اور وارث ہوں۔ لیکن باپ کے سرانے بیٹھ کے رو رہا ہے نواں امام، لیکن یہ رونا آج شروع نہیں ہوا۔ 2 سال پہلے جب 8ویں امام مدینے سے آ رہے تھے مرو کی جانب، آخری رخصت کے لیے روضہ رسول پہ گئے تھے، الوداعی سلام کر کے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ مسجد کے باہر زمین پر نواں امام بیٹھا ہے، امامہ اتارا ہوا ہے اور مٹی اٹھا کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ 8ویں نے کہا جانے پدر
اے باپ کی جان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جس بچے کو اپنی یتیمی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے؟ کیونکہ اہل بیت میں یہی طریقہ ہے، جس بچے کو یتیمی کا یقین ہو جائے اگر وہ نواں امام ہے تو سر پہ مٹی ڈالے گا، اگر وہ سکینہ ہے تو زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹے گا۔ ایک جملہ میں نے ان مجالس میں کئی بار کہا تھا اور آج کی مجلس میں بھی آیا تھا، پل صراط دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک پل صراط ہوتا ہے، مصائب میں تفصیل کا موقع نہیں۔ اب سنیے، زلجنا کا پل صراط عصر عاشور تھی۔ کیوں؟ حسین زلجنا پہ سوار ہوئے، کہا کہ مقتل کی جانب لے چل، زلجنا آگے نہیں بڑھا، حسین نے دوبارہ ایڑ لگائی، زلجنا وہیں کھڑا رہا۔ جب تیسری مرتبہ زلجنا کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور وہ آگے نہ بڑھا، میرا دل چاہتا ہے میں آگے بڑھ کے کہوں، اے زلجنا مجھے پتا ہے تو بھی بہت تھکا ہوا ہے، تو بھی بہت پیاسا ہے، 3 دن سے تجھے بھی پانی نہیں ملا، صبح سے حسین کو مقتل لے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، لیکن یہ آخری زحمت حسین دے رہا ہے، لیکن یہ آخری زحمت بھی آدھی دی جا رہی ہے، حسین کو لے جانا پڑے گا، واپس نہیں لانا ہے۔ لیکن جب حسین نے چوتھی بار اشارہ کیا، اب زلجنا نے سر اٹھایا، حسین کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری، اور پھر جھکا زلجنا، حسین نے دیکھا زلجنا کی پچھلی ٹانگوں سے ننھی سکینہ لپٹی ہے۔ اے زلجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے سکینہ کو یتیم نہ کر۔ یہ ہے زلجنا کا پل صراط، حسین کا حکم مانے، سکینہ کی فریاد کو سنے، نہ حکم امام ٹال سکتا ہے، نہ سکینہ کی فریاد کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ کیا کرے زلجنا؟ حسین اترے، بچی کو گود میں لیا، چہرہ دیکھا، ہونٹ دیکھے، کہا سکینہ تیرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، تیرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، تو بہت پیاسی ہے، مجھے جانے دے، شاید میں پانی لے کے آ جاؤں۔ 3 دن سے پانی مانگنے والی بچی، صبح سے پانی کی فریاد کرنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، نہ پانی آیا نہ میرا امو آیا، پانی نہیں چاہیے۔ حسین کے لیے 30,000 کی دشمن کی فوج آسان ہے، ننھی سکینہ کو کیسے مطمئن کرے؟ ادھر پوری رات شب عاشور تھی نا، سکینہ بھی جاگی، پوری رات جاگی، پورا دن سکینہ نے ماتم کیا، باپ کا سینہ ملا، آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، سو گئی۔ حسین گودی میں لیے کھڑے، ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھیں کھولی، بابا ذرا گودی سے اتار تو دیجئے۔ حسین نے اتارا، بچی نے کہا اچھا جائیے بابا، خدا حافظ۔ ارے سکینہ بیٹی ابھی روک رہی تھی، ابھی مجھے بھیج رہی ہے۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی، خواب میں میری دادی فاطمہ آ گئی، اور کہا سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس کے میرے لال کو پالا ہے، میرے حسین کو جانے دے، جائیے بابا، خدا حافظ۔